قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسے خدا نے 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر 100 سال بعد اسے زندہ کیا تاکہ اسے دکھایا جا سکے کہ کس طرح خدا مردہ کو زندہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ مسلم علماء سوائے چند قیاس آرائیوں کے آج تک کسی بھی یہودی یا عیسائی مصادر میں اس واقعے کا صحیح حوالہ تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں اس کا صحیح حوالہ ظاہر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک مختصر ویڈیو ہے۔ تفصیل کے لیے آپ میرا اس موضوع پر تفصیلی مقالہ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہر چیز کو تناظر میں رکھنے کے لیے پہلے آیت کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت 259 ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے: یا اس شخص کی مثال ہے جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ اس نے حیرت سے کہا، اس کے اس طرح فنا ہو جانے کے بعد اللہ اسے کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اسے 100 سال کی موت دی، پھر اس کو اٹھایا اور پوچھا، کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے کچھ کم رہا ہوں گا۔ فرمایا، نہیں بلکہ 100 سال اسی حالت میں تم پر گزر گئے۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، ان میں سے کوئی چیز سڑی نہیں۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، اس لیے کہ تمہیں اس بستی کے اٹھائے جانے پر یقین ہو اور اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے تمہیں امید کی ایک نشانی بنا دیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کس طریقے سے ان کو اٹھاتے اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس پر واضح ہو گئی تو وہ پکار اٹھا کہ اب کوئی تردد نہیں رہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت بالکل واضح ہے۔ ایک شخص کسی تباہ شدہ قصبے یا شہر سے گزرتا ہے، شاید اس کا اس سے کوئی گہرا تعلق ہو کہ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر غمگین ہو جاتا ہے۔ اپنی اسی کیفیت میں مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھتا ہے کہ خدا ایسی بستی کو کیسے دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے جو بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ بس خدا نے اسے موت دے دی، پھر 100 سال بعد اسے زندہ کیا اور اسے اپنے احیاء کا گواہ بنایا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اسے اس بات کا بھی گواہ بنایا کہ خدا کس طرح ایک طرف چیزوں کو گلنے سڑنے سے طویل عرصے تک بچائے رکھنے پہ قادر ہے جیسے اس کا کھانا پینا، تو دوسری طرف وہ چیزوں کے مکمل طور پر گل سڑ جانے کے بعد بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے جیسے کہ اس کا گدھا۔ ہمارے علماء نے اس واقعے کا حوالہ یہود و نصارہ کی مذہبی کتب میں تلاش کرنے کی کافی کوشش کی، مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ اس لیے بعض علماء نے بس کچھ قیاس آرائیاں کرنے پر اکتفا کیا۔ کچھ نے کہا کہ یہ واقعہ عزیر یا عزرا نبی علیہ السلام کا ہے، کچھ نے کہا کہ یہ خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ ہے، اور بعض کا کہنا تھا کہ یہ بائبل کی حزقییل نبی کا ایک واقعہ ہے۔ درا حال کہ سوائے آخری یعنی حزقییل نبی کے کسی اور دعوے کے لیے سرے سے کوئی شواہد موجود ہی نہیں، اور حزقییل نبی کے بھی ایک واقعے جو سوکھی ہڈیوں کی وادی کے عنوان سے بائبل میں موجود ہے سے ادنیٰ مماثلت کی بنیاد پہ یہ دعویٰ کر دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حوالہ قابل التفات نہیں۔ آپ ان مختلف آراء اور ان کی غلطی کے بارے میں قدر تفصیل سے میرا موقف اگر جاننا چاہیں تو میرے مذکورہ بالا مقالے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے صحیح حوالے پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ تو جانیے کہ قرآن میں مذکور اور بہت سے دوسرے اسرائیلی واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی بائبل کے بجائے تلمود اور اسرائیلی روایات میں ملتا ہے۔ ان دونوں مصادر کے ورژن ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہیں، تاہم ان میں سے ایک تقریباً بالکل قرآنی ورژن سے مماثلت رکھتا ہے۔ میں نے اپنے مقالے میں دونوں کا پورا حوالہ نقل کر دیا ہے جو آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اس ورژن کا حوالہ دوں گا جو قرآن سے گہری مطابقت رکھتا ہے۔ یہودی افسانوں میں اس کہانی کا عنوان 100 سال کی نیند ہے۔ میں اس کہانی کا ایک مختصر ترجمہ شدہ اور پیرافریزڈ ورژن پڑھنے جا رہا ہوں جس کا حوالہ اور تفصیل مقالے میں موجود ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تباہی کے کچھ عرصے بعد ربی اونائس یعنی ایک یہودی عالم جس کا نام اونائس تھا، اونٹ پر سوار ہو کر یروشلم واپس جا رہا تھا۔ اس کے پاس کھانے کو کھجوروں کی ایک ٹوکری اور پانی کی چمڑے کی ایک بوتل تھی۔ اس نے آرام کے ارادے سے ایک اونچی چوٹی جہاں سے تباہ شدہ یروشلم شہر نظر آتا تھا پر قیام کیا۔ شہر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے چیخ کر کہا، افسوس افسوس صہیون، میرا خوبصورت صہیون، اب نہیں رہا،
کیا یہ دوبارہ کبھی اٹھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، 100 سال میں بھی اس کی عظمت کی تجدید نہیں ہو سکتی۔ زمین پر اپنے اونٹ پر سر رکھ کر وہ گہری نیند سو گیا۔ کئی سال گزر گئے لیکن ربی بیدار نہیں ہوا۔ ہوا اور پرندوں کے ذریعے اڑ کر آنے والے بیجوں سے اس کے ارد گرد ایک باڑ اگ آئی جو اسے گزرنے والے تمام لوگوں سے آڑ مہیا کرتی رہی۔ اس کی ٹوکری سے گرے ایک کھجور سے کھجور کا ایک درخت بھی اگایا جو اسے سایہ فراہم کرتا رہا، اور اس طرح 100 سال گزر گئے۔ پھر اچانک وہ جاگا، اپنی لمبی داڑھی اور بدلے ہوئے ماحول کو دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اپنے اونٹ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن صرف اس کا ڈھانچہ ہی ملا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کی زین بھی سڑ چکی تھی۔ لیکن یہ کیا ہے؟ اس نے کہا۔ اس کی کھجوریں اور پانی بالکل تازہ تھے۔ یہ یقیناً کوئی معجزہ ہے، اس نے کہا۔ اس کے بعد اس نے میدان کو پار کر کے شہر کا رخ کیا۔ لوگوں نے اسے عجیب نظر سے دیکھا اور بچے اس کے پیچھے بھاگے اور اسے ایسے نام پکارے جو اسے سمجھ نہیں آئے۔ اس نے ایک بزرگ شخص سے پوچھا، ربی اونائس کا کون سا گھر ہے؟ دوسرے لوگ ارد گرد جمع ہو گئے اور لوگوں میں سے ایک نے جواب دیا، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو کہتا ہے کہ یہ اس کے دادا کا نام تھا، میں اسے لے آتا ہوں۔ اس کا پوتا اسے اپنے گھر کے اندر لے گیا، لیکن اس کے لیے سب کچھ عجیب تھا۔ وہ اس عجیب و غریب نئی دنیا میں نہیں رہ سکتا تھا۔ تازہ رہنے والی کھجوریں اور پانی لے کر اس نے اپنے پوتے سے کہا کہ وہ اسے اس کی لمبی نیند کی جگہ پر پھر سے لے جائے۔ وہاں اس کی سکون کی دعا قبول ہوئی، وہ دوبارہ سو گیا، لیکن اس دنیا میں اب وہ بیدار نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تقریباً تمام تفصیلات قرآنی بیان سے ہو بہو مطابقت رکھتی ہیں۔ فرق صرف گدھے کے بجائے اونٹ اور گدھے کا دوبارہ زندہ ہونے کا ہے، باقی سب کچھ بالکل مماثل ہے۔ اس کی پکار کی وجہ ایک شہر کی تباہی پر اس کا غم ہے۔ وہ 100 سال تک سوتا ہے اور اسے اپنا کھانا اور پینا تازہ ملتا ہے، جبکہ اس کے جانور کی صرف مردہ ہڈیاں ملتی ہیں۔ اور اگر ہم تلمود کا ورژن ملا لیں تو اس میں جانور بھی اونٹ کے بجائے گدھا ہی ہے۔ ان مماثلتوں کے ہمراہ ایک اور چیز بھی قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ اس واقعے کا مرکزی کردار نبی کے بجائے ایک ربی یا عالم کا ہونا بھی قرآنی بیان کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ آیت کا آغاز یا اس شخص کی مثال ہے سے کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کا ایک عام اسلوب ہے کہ جب وہ غیر نبیوں کے واقعات سنانا چاہتا ہے تو اس طرح سے سناتا ہے، کیونکہ نبیوں کے لیے وہ یا تو ہمیشہ انہیں نبی کہتا ہے یا ان کے نام کا ذکر کرتا ہے۔ یہ غیر نبی ہی ہیں جو اکثر بے نام و مقام رہتے ہیں۔ سو یہ لیجئے، سورۃ البقرہ کی آیت 259 میں 100 سالہ موت کے بعد حیات کے جس واقعے کا ذکر ہے وہ دراصل اسرائیلی روایات میں ربی اونائس کے نام سے موجود ہے۔